آج میں آپ سے ایک ایسے سیریل کلر کی بات کروں گا جس کی مثال شاید ہی کبھی تاریخ میں ملتی ہو۔ یہ وہ سیریل کلر ہے جس نے 100 بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں، 100 بچوں کا قتل کیا اس نے۔ کرتا کیا تھا؟ یہ پہلے ریپ کرتا تھا، پھر ان کو قتل کر دیتا، ان کے بعد ان کی باڈی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ان بچوں کی لاشوں کو ایسڈ کے ڈرم میں ڈال کے ان کو ڈیفیوز کیا کرتا تھا۔ یہ اس کا طریقہ تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ وجہ کیا تھی، کیوں اس نے 100 بچوں کو قتل کیا؟ پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے، بلکہ ایشیا کے بہت سے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ کسی دن لاہور کا علاقہ جہاں پہ مینار پاکستان ہے، وہاں پہ یہ بندہ پہنچا ہوا تھا گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو وہاں اس کو کچھ 2 بچے ایسے ملتے ہیں جو گھر سے بھاگ کے آئے تھے۔ تو یہ ان بچوں کو گھر لے آیا اس بہانے سے کہ میں آپ کو جاب دوں گا، کھانا پینا، رہائش دوں گا۔ تو اس بہانے سے ان کو گھر لے آیا ان بچوں کو۔ ہوا کیا کہ رات کو جب وہ بچے سوئے ہوئے تھے تو اکارڈنگ ٹو وہ جو بچے تھے ان کی سٹیٹمنٹ کی کہ اس شخص نے، اس کا نام جاوید اقبال، اس شخص نے ہمیں ریپ کرنے کی کوشش کی۔ تو کسی طرح سے، بلکہ ریپ شاید کر بھی دیا تھا ان کو۔ تو وہ رات کو سوتے وقت، چونکہ ان کو غصہ تھا کہ ان کو ریپ کیا گیا یا ریپ کرنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے رات کو اس شخص کو، جاوید اقبال کو جو سیریل کلر ہے، اس کو سوتے وقت اسے اتنا انجرڈ کیا کہ بالکل موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا اور کافی عرصے ایڈمٹ رہا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے کہا شاید اب یہ نہ بچ سکے، لیکن کسی طرح سے یہ شخص بچ گیا۔ بچنے کے بعد اس نے قسم کھائی تھی کہ اب میں اپنا بدلہ لوں گا اور ان سارے بچوں سے لوں گا جو گھر سے بھاگ کے آئے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے 1-2 اور بچے ہائر کیے اور ان کے ذریعے ان کو بھجوایا کرتا تھا مینار پاکستان۔ وہاں سے وہ بچے جو بھاگ کے آئے تھے گھر سے، ان کو اٹھا کے کسی بہانے گھر لے آتا۔ گھر لانے کے بعد ان کو ریپ کیا کرتا تھا اور ان کے بعد ان کو قتل کر کے ایسڈ تیزاب کے ڈرم میں ان کو ڈیفیوز کر دیتا۔ یہ اس کا طریقہ تھا۔ تو اس طرح سے اس نے اپنا ٹارگٹ رکھا 100 بچوں کا۔ 100 بچے اس نے قتل کرنے تھے۔ جب اس کا ٹارگٹ پورا ہوا تو اس نے کیا، اس نے ایک جرنلسٹ کو، پاکستان کے مشہور جرنلسٹ کو لیٹر لکھا کہ میں نے اس طرح سے 100 بچے قتل کیے ہیں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جرنلسٹ جب انوالو ہوا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، یہ شخص کس قسم کا بیان دے رہا ہے، سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ تو وہ جرنلسٹ سے ملا، پھر اس جرنلسٹ کے ذریعے سم ہاؤ پولیس انوالو ہو گئی اور اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کو اور اس کا ایک سپورٹر تھا، ایک سہولت کار، وہ ساجد جس کا نام تھا، وہ گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ۔ دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا، کیس چلا اور جج نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کے 100 ٹکڑے کیے جائیں، ان کو قتل کر کے پبلک میں سب کے سامنے ان کو مرڈر کیا جائے، ان کو ایکسیکیوٹ کیا جائے اور ان کے لاشوں کے 100 ٹکڑے کیے جائیں۔ 100 ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو ان ماؤں کے جن کے بچے قتل ہوئے ہیں، ان کے سامنے ان کو تیزاب کے ڈرم میں ان کی باڈی کو ڈیفیوز کیا جائے۔ ان کی باڈی کے جو پیسز ہیں، جو 100 پیسز ہیں، ان کو ڈیفیوز کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوا۔ تو اب یہ جیل میں ہی تھے اور جتنے جو یہ ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز تھی، وہ اس کورٹ کے اس ڈیسیجن پہ ان کو کافی اعتراض تھا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا انہی دنوں میں، 2000 کے قریب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو جب یہ جیل میں تھے، یہ جاوید اقبال جو کہ مرڈر تھا، سیریل کلر تھا، یہ جیل میں تھا اور اس کا جو دوست تھا، جو ساتھی تھا، جو سہولت کار تھا ساجد، وہ بھی جیل میں ہی تھا، لیکن یہ 2 ڈیفرنٹ سیلز میں تھے، 2 مختلف کمروں میں تھے۔ اب ہوا کیا، ایک صبح جب پولیس وہاں پہنچی ان کے روم میں ان کو چیک کرنے کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ ساجد اور یہ جاوید اقبال جو ایکچوئل کلر تھا، سیریل کلر، اور اس کا سہولت کار ساجد، دونوں مردہ حالت میں پائے گئے۔ دونوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں۔ اور جب پولیس نے دیکھا اور پولیس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ان دونوں نے اپنے اپنے روم میں، جو ان کے جیل کے سیل تھے، وہاں پہ انہوں نے خودکشی کی، سوسائڈ کمٹ کیا۔ تو وہ دوسری بات ہے، بعد میں کافی جرنلسٹ اور کافی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے یہ بات کی کہ پولیس نے ان کو انکاؤنٹر میں مارا اور یہ نام دے کے کہ انہوں نے خودکشی کیا، سوسائڈ کیا، تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا۔ اب گاڈ نوز، میں کلیم نہیں کرا کہ پولیس نے ان کو مارا تھا، لیکن یہ بات ہوئی تھی ان دنوں میں کہ ان کو پولیس نے مارا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ نہ ہی آج تک اس واقعے پہ کوئی ویب سیریز بنی ہے، نہ فلم بنی ہے، نہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا۔
क्योंकि 100 बच्चों को कत्ल करना, रेप करना, कत्ल करना और उनकी बॉडीज को डिफ्यूज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आई एम नॉट श्योर कि दुनिया में इतनी मूवीज मैंने देखी हैं सीरियल किलर के सब्जेक्ट पे मूवीज बनी है, लेकिन इस सब्जेक्ट पे आज तक कोई मूवी नहीं बनी। हो सकता है फ्यूचर में जाके हॉलीवुड या पाकिस्तान की कोई फिल्म इंडस्ट्री या वेब सीरीज कोई इस तरह आए जिसमें इस सीरियल किलर जावेद इकबाल पे कोई मूवी बनाई जाए। तो देखते हैं अगर ऐसा कभी हुआ। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। अब मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे यहाँ पे वीडियोस बनाता रहूंगा इस चैनल पे, जिसमें स्पोर्ट्स भी हो सकता है, जिसमें पॉलिटिक्स भी हो सकती है, जिसमें शो बिजनेस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और इस किस्म के वाकयात के बारे में भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।